السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمات میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خاندان کو عید کی تمام خوشیاں عطا فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں میں امن و امان عطا فرمائے. محترم حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، زکاتیں ادا کیں اور بہت سارے عبادتیں کیں. لیکن کسی غریب کا دکھ و درد بانٹنا، کسی غمزدہ انسان کے غم کو دور کرنا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا، نامعلوم یہ ہم نے ادا کیے ہیں یا نہ کیے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر المواسات، کہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. کسی کے غمزدہ انسان کو غم کو دور کرنا، کسی غریب کے مدد کرنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اصل خوشی یہ خوشی ہے. وقت کم ہے، مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے عید الفطر جو منائی مدینہ منورہ میں جنگ بدر، جو مسلمانوں کی جو عظیم الشان جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں. اس جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ عید الفطر مدینہ منورہ میں منائی. اس کے بعد ہر سال کئی سالوں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر مناتے رہے. ایک عید الفطر کا موقع تھا، عید الفطر کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بچہ، یتیم بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور کچھ بچے نئے نئے کپڑے پہنے کھیل رہے ہیں. یہ بچہ خوب گڑگڑا کے رو رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ اس یتیم بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے نے ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے والدین ہیں، والدین موجود ہیں، ان کے والدین نے ان کو نئے کپڑے لا کر کے دیے اور پہن کر کے یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے والدین نہیں ہیں، میرے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر میرے بھی ماں باپ ہوتے تو مجھے بھی نئے کپڑے لا کر کے دیتے۔ زار و خطار رونے لگا۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا ایسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں ہوں تو مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اس کو کپڑے پہناؤ اور گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے اس کو کھلاؤ، اور یہ سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس لانا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بچہ رو رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو نکال رہا تھا، اداس تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، وہ مسکرا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم یتیم ہو، آج سے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بے سہارا ہو، میں محمد تمہارا باپ، اماں عائشہ تمہاری ماں۔ دوستو عزیزو، عید الفطر یہ خوشی صرف یہ خوشی نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن لیے اور اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا دیے اور اپنے گھروں میں سیویاں پکا لیے۔ یہ خوشی اصل خوشی یہ نہیں۔ کسی غمزدہ کو کسی غمزدہ شخص کو اس کے غم کو دور کرنا، اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دینا، اصل خوشی یہ ہے۔ اس لیے کہ کسی غمزدہ کو دور کرنا اور کسی مصیبت زدہ کو مصیبت دور کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کسی غمزدہ کے غم کو دور کر کے اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے مانند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے مانند ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھتے ہیں کہ اے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو نے مجھ سے کپڑا نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو کھانے سے بری ہے، پینے سے بری ہے، کپڑے سے بری ہے، تجھے ان چیزوں کی کہاں ضرورت پیش آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میرا ایک بھوکا بندہ تجھ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، تو نے اس کو دتھار دیا۔ میرا ایک پیاسا بندہ پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، تو نے اپنے کام و کاج میں مصروف رہا، اپنے کاروبار میں مصروف رہا، لیکن اس کو پانی نہیں پلایا۔ میرا ایک بندہ کپڑے مانگنے آیا، لیکن تو نے اس کو کپڑے نہیں پہنایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے تو وہاں پاتا، اور اس کو پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے تو وہاں پاتا، اور ننگے کو کپڑا پہناتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ تو گویا کہ دوسروں کے چہروں پر خوشی بکھیر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کو خوش کرنے کے مانند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے مانند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا خوف پیدا ہونا، اللہ کا تقویٰ پیدا ہونا اپنے دلوں کے اندر۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت دیتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور
ہمیشہ موت تک کے لیے یہ توبہ کر لو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے فرزندوں کی تاریخ بنائی، انہی فرزندوں میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خدا کے خوف سے بہت لرز جاتے تھے، اتنا تقوی ان کے اندر تھا کہ وہ خدا کے خوف سے لرز جاتے تھے۔ وہ بنی امیہ کے چشم و چراغ، اور کہتے ہیں کہ ان کی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خلافت کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ 7 پشتوں سے شہزادی تھی، یعنی ان کا باپ بادشاہ، اس طرح 7 پشتوں سے شہزادی۔ اور حضرت فاطمہ کے زیورات اتنے تھے کہ ہر کمرے میں الگ الگ زیورات رکھے جاتے تھے۔ رات کے وقت میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ جو دیکھو مجھے بیت المال کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، مجھے امور مملکت بنایا گیا ہے، مجھے مسلمانوں کے معاملات میرے کندھے پر ڈال دیے گئے ہیں، مجھے خدا کا خوف ستا رہا ہے کہ کہیں میری خلافت میں کہیں کوئی بھوکا کوئی اگر بھوکا رہ گیا تو اللہ کل قیامت کے دن مجھے پوچھے گا کہ تیری خلافت کے زمانے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ مجھے خدا کا خوف ستا رہا ہے۔ فاطمہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے، جتنے زیورات ہیں، وہ بیت المال میں جمع کر دو۔ میں بھی اپنا سارا مال، ساری مال و دولت میں نے اپنا مال بیت المال میں جمع کر چکا ہوں، تم بھی اپنا سارا مال، سارے زیورات بیت المال میں جمع کر دو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ کیا تم اس پر راضی ہو؟ فاطمہ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہاں ہم اس پر راضی ہیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ عالیشان محل میں رہنا نہیں چاہتا، میں قصر عمارت میں رہنا نہیں چاہتا، میں ایک معمولی سی جھوپڑی میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس عالیشان محل میں رہنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ وہاں سے نکل گئے اور بستی کے کنارے خود اپنے ہاتھوں سے ایک جھوپڑی بنا کر رہے۔ ابھی جھوپڑی بن رہی تھی، باہر سے ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور آ کر لوگوں سے پوچھتی ہے کہ امیر المؤمنین کہاں ہیں، میں اپنی ضرورت پوری کرانا چاہتی ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے کہ میں اپنے لیے مہینہ وظیفہ جاری کرانا چاہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہے، پوچھتے جاتی ہے، آخر کہیں محل نہیں نظر نہیں آتا۔ وہ سمجھتی تھی کہ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، وہ بڑے عالیشان محل میں رہتے ہوں گے۔ اب کسی شخص سے پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ وہ جو بستی کے کنارے، وہاں جو جھوپڑی ہے، جو خستہ حال ہے، وہاں امیر المؤمنین رہتے ہیں، وہاں جاؤ۔ چنانچہ بوڑھی قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک چٹائی پر ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے رہتی ہے، بلکہ عمر ذرا زیادہ ایک خاتون وہاں اس چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس چٹائی پر بیٹھی ہوئی خاتون سے اس بوڑھیا جا کر کے پوچھتی ہے کہ امیر المؤمنین کا مکان کہاں ہے آخر؟ فاطمہ کہتی ہے کہ یہی تو امیر المؤمنین کا مکان ہے، یہی مکان ہے امیر المؤمنین کا۔ امیر المؤمنین کہاں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیوار کو درست کر رہے تھے، ابھی جھوپڑی بن رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، دیوار کو درست کر رہے تھے۔ تو فاطمہ کہتی ہے کہ دیوار کو درست کر رہے ہیں یہ جو امیر المؤمنین ہیں۔ اس بوڑھیا کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ جس کی حالت خود بگڑی ہوئی ہے وہ میری حالت کیا بنائے گا، جس کی حالت خود بگڑی ہوئی ہے اور خستہ ہے تو وہ میری حالت کیا بنائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے، اماں جان، تمہارے جیسے لوگوں کے حالات کو بناتے
ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. ہم بگڑے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو بنے بنائے ہوئے تھے. ہم تو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حالت ہوئی ہے, تم جیسے لوگوں کو بناتے بناتے یہ حالت ہو گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی گفتگو کو سنتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں. کون ہے بوڑھیا, کیا چاہتی ہے؟ وہ بوڑھیا اپنا مدعا بیان کرتی ہے تو اس کو بیت المال سے وظیفہ جاری کراتے ہیں. اس کو ضرورت تھی اس کو ضرورت کو پورا کر کے اس کو روانہ کرتے ہیں. بوڑھیا دل سے دعائیں دیتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں, خوش ہوتے ہوئے وہاں سے جاتی ہے. یہ ہے اصل خوشی, دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینا. یہ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. گویا کہ دوسروں کو چہروں کو خوشی بکھیر دینا, گویا کہ ہم نے اللہ کو خوش کر دیے, اللہ کو راضی کر دیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی, ایسا تقویٰ تھا ان کے اندر, اللہ کے خوف سے لرز جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کے کفن باندھا جا رہا تھا, جب سینے پر کپڑا باندھا جا رہا تھا تو آسمان سے ایک چٹھی آ کر کے گری اور اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز جہنم کے عذاب سے بری ہونے کا ان کو پروانہ مل چکا ہے. اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جہنم کے عذاب سے بری ہونے کا پروانہ مل چکا ہے. ان کی زندگی کے حالات کیا تھا؟ یہ تھی عید الفطر کا موقع ہے, ان کے بچے باہر کھیل رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے کپڑے کہاں ہیں بتاؤ, تم تو امیر المؤمنین کے بچے ہو, تمہارے کپڑے کہاں ہیں بتاؤ, ہم نئے کپڑے لیے ہیں. وہ بچے فوراً جاتے ہیں, اپنی اماں کے پاس جاتے ہیں, امی جان بتائیے ہمارے کپڑے کہاں ہیں, کل کو عید ہے, ہمارے کپڑے بتائیے کہاں ہے کپڑے رہے کپڑے ہوں گے تو بتائیں گے. ذرا ٹھہرو, امیر المؤمنین آنے دو اور ان کے سامنے ہم بات رکھیں گے. چنانچہ رات کے موقع پر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال کے کام سے فارغ ہو کر, امور مملکت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ کل کو عید ہے, بچوں کے لیے کپڑے بنائیے. امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ کہاں سے لاؤں میں, جو کچھ بھی آتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے برابر ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کہاں سے کپڑے بناؤں. ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے کہ آپ بیت المال سے ایڈوانس پیسے لے لیجئے, ہم آئندہ مہینہ اس کو ادا کریں گے. چنانچہ قاصد کے ذریعے چٹھی لکھ کر قاصد کے ذریعے بھیجتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیجئے, ہم آئندہ مہینہ اس کو ادا کریں گے. چنانچہ قاصد لے کر خزانچی کے پاس جاتا ہے اور وہ چٹھی پڑھتا ہے اور اس چٹھی کو, کاغذ کو پلٹاتا ہے, یا اس زمانے میں جو بھی ہو اس کو پلٹا کر لکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ 1 مہینے تک اگر تم زندہ رہنے کی ضمانت دو, گارنٹی دو, تو پھر میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں. وہ خزانچی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خزانچی تھا, ان کی تربیت یافتہ تھا. انہوں نے کاغذ کو پلٹا کر لکھا 1 مہینے کی اگر تم ضمانت دو گے تو میں ضرور بیت المال میں سے قرضہ دے دوں گا. وہ قاصد لایا, امیر المؤمنین کو چٹھی دے دیا, انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے زار و خطار رونے لگے. بچے پریشان ہوئے کہ ابا جان کیوں رو رہے ہو, آپ مت روئیے, آپ جو چاہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو سامنے بٹھایا اور سمجھایا کہ دیکھو بچے, تمہیں دنیا کی خوشی چاہیے یا آخرت کی خوشی چاہیے؟ اگر آخرت کی خوشی چاہیے تو پھر انہی پرانے کپڑوں پر جو دھلے ہوئے تھے انہی کپڑوں پر عید مناؤ. اگر تم دنیا کی خوشی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں نئے کپڑے لا کر کے دیتا ہوں اور تمہارا باپ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگا. میں قرضہ لے لوں گا اور قرضہ ادا ہونے سے پہلے اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. بچوں نے کہا کہ نہیں ابا جان ایسا نہیں ہوگا, آپ جو چاہیں گے وہی ہوں گے. تو پھر دوسرے دن عید کے دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہیں پرانے کپڑوں پر جو دلہے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ پرانے کپڑوں پر عید منانے کے لیے باہر نکلے. جبکہ امور مملکت اور بڑے بڑے سلاطین اور ملک کے سلاطین اور بہترین کپڑے ملک کے دوسرے لوگ
بہترین کپڑے پہن لے کر، اس زمانے میں جو کپڑے ہاتھ سے بناتے تھے اور بہترین کپڑے بنائے ہوئے پہن لے کر نکلے ہیں. بغداد کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں، زمین و آسمان گواہ ہے. عراق اور بغداد میں رہتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. بغداد کی گلیاں آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی وہ عید کس طرح گزری. چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ پرانے کپڑوں پر عید منانے کے لیے نکلے. تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا، یہ خدا خوفی تھا، یہ خدا کا خوف ان کے دل کے اندر تھا کہ جس کی وجہ سے جب کفن باندھا جا رہا تھا تو آسمان سے چٹھی آئی اور ان کے سینے پہ گری کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جہنم کی آگ سے بری ہو گئے ہیں. تو وہ خدا کا خوف ہمیں پیدا کرنا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزر گیا ہے یہ تربیت دے کر گیا ہے کہ خدا کا خوف پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرو. یہ آنکھیں بند کر کے بینکوں سے قرضے لے کر خود الخرچی کرنا، یہ آنکھیں بند کر کے ہم سود وصول کرنا، یہ آنکھیں بند کر کے رشوتیں لینا، یہ آنکھیں بند کر کے بھائیوں کا حق مارنا، یہ آنکھیں بند کر کے بہنوں کا حق مارنا، یہ آنکھیں بند کر کے اور دوسروں کے حق تلفی کرنا، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا و آخرت کو تباہ کرنے والی یہ چیزیں ہیں. یہ رمضان کا مہینہ یہی تربیت دے کر کے جاتا ہے کہ ہمیں تقویٰ پیدا کرنا ہے. اور آخر میں ہر سال آپ کو یہ بات یاد دلاتے رہتا ہوں. آپ کہتے ہوں گے کہ مول صاحب ہر سال یہ بار بار بولتے رہتے ہیں. ہر سال میں یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ یہ عیدیں جو 2 سال میں جو عیدیں آتے ہیں یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ مسلمانوں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو. اگر لڑو گے جھگڑو گے تو پھر کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، پھر دشمن کو موقع مل جائے گا. یہ عیدیں جو آتی ہیں اور نماز کے بعد ہم گلے ملتے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ گلے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ملتے رہو، موت تک ملتے رہو، مل جل کر رہو. صرف عید کی نماز کے بعد مل کر اور گھر چلے گئے پھر جیسی زندگی ویسی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ عیدیں یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ گلے ملنے کے بعد زندگی بھر گلے ملتے رہو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو، آپس کی جو نفرتیں ہیں ختم کر دو، آپس میں جو دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ بغض دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس کو نکال کر کے حسد کینہ بغض نکال کر کے دفن کر دو. یہ عیدیں یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں میں اتحاد نہ رہنے کی وجہ سے مسلمان آج پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال پذیر ہیں. اگر مسلمان اتحاد تو پھر دشمن کو موقع نہ ملتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے مت ڈالو. چاہے وہ جماعتی جھگڑا ہو، چاہے وہ مسلکی جھگڑا ہو، یا وہ خاندانی جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، جو بھی ہو یہ تمام جھگڑوں کو ختم کر دو اور آپس میں مل جل کر رہو. یہی پیغام یہ عیدیں سال میں 2 وقت دے کر کے جاتے ہیں. ہم اس پیغام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ یہی ہماری انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں عید کا نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے. پہلے یہ دعا یہ نیت کرے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے. یہ نیت کرے. اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کان ہاتھوں تک لے جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھ باندھے. اس کے بعد ثنا پڑھے. ثنا کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے. پھر دوسری بار تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے، اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دے. تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کان ہاتھوں کو لے جائے اور ہاتھ باندھ لے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی. 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے
3 تکبیر کہے جاتے ہیں۔ قرات مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ چوتھی بار ہاتھ کانوں تک نہ لے جائے بلکہ رکوع میں چلا جائے۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز قاعدے کے مطابق مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ عیدین میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور بعد میں نماز ہوتی ہے۔ عید کی نمازوں میں جو مسنون قرات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں پڑھے ہیں وہی صورتیں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی دوسرے بھی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ مسنون طریقہ ہے، تو اسی کو ہم پڑھنا چاہیے ان کے اتباع میں، اس لیے کہ اس میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اور سورہ غاشیہ میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، تاکہ عیدین اور نماز جمعہ میں کثیر تعداد حاضر رہتی ہے تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے، اس لیے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب نماز جماعت کا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات کھڑے ہو جائیے، نماز شروع ہو جائے گی۔